سال اور ناانصافیوں کے خلاف جہاں کوئی نہیں اٹھاتا آواز، وہاں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ آؤ ہم بنے ایک آواز۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک UK۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کے ٹاک شو میں سمسن جاوید اور میرے ساتھی میزبان فادر ایمانویل نذیر مانی تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاک شو بس اصلاح 11 اگست یوم اقلیت ہے اور موضوع گفتگو ہے نظریہ قائد، ریاست اور اقلیتیں۔ ناظرین، ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ٹاک شو میں متعلقہ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے مین سٹریم مسیحی مدبرین کو مدعو کیا جائے تاکہ موضوع سے پورا انصاف ہو سکے۔ کرسچن نیٹ ورک آپ سب کو ایک دفعہ پھر ناظرین خوش آمدید کہتے ہوئے، آج اس سے پہلے کہ میں 11 اگست کے تناظر میں بات کروں، میں چند ضروری باتیں اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی پالیسی ہے کہ وہ کوئی ایسا مذہبی ایشو جو کلیسیاؤں کے درمیان متنازع ہو یا ایسے ایشوز جو جن کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بھی مسیحی اس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوں، ایسے ہم ریز کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ ہمارے پورے مہینے کے پروگرام پہلے سے شیڈول ہوتے ہیں جس میں تبدیلی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر کسی ہمارے مہربان کو ایسا ٹاپک اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ ہمارے جو انتظامیہ ہے، جو نیٹ ورک ہے، اس سے رابطہ کر سکتا ہے، بجائے کوئی ایسے کوئی بدگمانی پیدا ہو تو ہم اس کی بات سن سکتے ہیں، اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چونکہ پاکستان میں بسنے والی تمام مذہبی اقلیتوں نے، خصوصاً مسیحی سیاسی لیڈرشپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا، یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم ایسی ریاست کے خواہاں تھے جہاں کسی بھی شہری کے خلاف مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر تفریق کرنے کی اجازت نہ ہو، تمام مذاہب کو مکمل آزادی اور برابری کے حقوق حاصل ہوں۔ مگر قائد اعظم کے 11 اگست 1947 کے خطاب کی روح کو یکساں نظر انداز کر دیا گیا۔ 11 اگست 1947 کے دن پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان حاصل کرنے کے مقاصد اور پاکستان کے آئین اور قانون کے متعلق واضح حکمت عملی منظر عام پر آ چکی تھی۔ یہ دن ایک تاریخی دن ہے جس میں پاکستان کے مستقبل کے متعلق انکشافات کیے گئے، جبکہ اس تاریخی اجلاس کی صدارت تاریخ پاکستان کے ہندو رہنما جوگندر ناتھ منڈل نے کی، جو پاکستان کے پہلے وفاقی وزیر قانون بھی تھے۔ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی میں وزارت قانون اور وزارت خارجہ کا قلمدان تحریک آزادی کے 2 اقلیتی رہنما کو سونپا گیا۔ اس اجلاس میں آئین ساز اسمبلی نے قائد اعظم کے بیان کردہ
मकासद, ममलकत और आइन और कानून की तैयारी के निकात की मुत्तफ़िका मंजूरी दी थी, जो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी थे। 2008 से यौम अक़लियत मनाया जा रहा है, मगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तारीख आइन और निसाब का हिस्सा नहीं बन सकी। यही वजह है कि आज आज़ादी पाकिस्तान में भी अक़लियतें जबर और तशद्दुद का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या हमें 11 अगस्त यौम अक़लियत मनाना चाहिए या नहीं? ये आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू भी रहेगा और हम जानेंगे भी कि क्या करना चाहिए। इससे पहले कि मैं इस बात को मज़ीद बढ़ाऊँ, मैं फ़ादर मानवेल नज़ीर मानी साहब से इस्तदा करूँगा कि वो टॉक शो की मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए इस टॉक शो को आगे बढ़ाएँ। तो थैंक यू फ़ादर इमानुएल नज़ीर मानी साहब। जी, सैमसन जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन जितने लोग हमें इस वक्त सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, हम आपके मशकूर हैं, क्योंकि आपकी फीडबैक जो है वो उससे हम अपने प्रोग्राम जो लेके आते हैं उनमें और निखार पैदा करते हैं। जैसा सैमसन जावेद साहब फरमा रहे थे कि आज का मौजू जो है ये बड़ा अहम है, क्योंकि आज़ादी का महीना, अगस्त का महीना जैसे ही शुरू होता है, उसमें हम एक बार नए सिरे से सोचना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान में जो मसीही हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है और उन्होंने इस मुल्क को क्या दिया है और उसके सिले में उन्हें क्या मिला है। तो ये बेसिक बातें हैं जो हर साल हम उन पे गौर-व-ख़ौज़ करते हैं। जो आज का मौज़ू है वो बड़ा अहम है, जिसमें हम नज़रिया कायद और रियासत और अक़लियतें, ये मौज़ू है, और उसमें ख़ास तौर पर हम गौर करेंगे कि जो 11 अगस्त को यौम अक़लियत मनाया जाता है, वो उसके क्या मकासद हैं और क्या यौम अक़लियत मनाने से हमारे मसाइल में कोई कमी वाक़ई हुई है, नहीं हुई, क्या फ़ायदा है? तो ये हमारे जो आज पैनलिस्ट हैं, वो इस बात पर रोशनी डालेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट जो हैं उनको न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से जनाब सैमसन जावेद की तरफ से, अपनी तरफ से खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर, और जनाब आदिल गौरी चेयरमैन तहरीक बेदारी, उसके बाद काशिफ नवाब हैं समाजी कारकुन लाहौर से, पीटर जॉन समाजी कारकुन हैं यूएसए से, और पास्टर जस्टिन भट्टी इटली से हैं, वो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं ओपीसीए के। तो हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मैं जनाब आदिल गौरी साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। आदिल गौरी साहब, एक तो अपना माइक काइंडली ज़रा खोल लीजिए। जैसा हमारा जो मौज़ू है आज का, नज़रिया कायद, रियासत और अक़लियतें, तो एक तो काइंडली आप ये वाज़ेह कीजिए कि जो नज़रिया कायद जिसको हम कहते हैं ये क्या है? और जो अक़लियतें हैं, मज़हबी अक़लियतें जिनमें मसीही हैं, उनकी बहुत सारी ख़िदमात हैं, और भी अक़लियतें हैं, उसमें हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जो नज़रिया कायद है उसके मुताबिक अक़लियतों को उनके हकूक़ हासिल हैं? जी जनाब आदिल गौरी साहब। सब थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल करने का। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस नज़रिए पर ये ममलकत खुदादाद हमें दी गई, मैं समझता हूँ कि वो नज़रिया करारदाद मकासद आने के बाद दफन हो गया था। और रही बात अक़लियतों के हकूक़ की, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा आइन ही हमारे हकूक़ की नफ़ी कर देता है। जहाँ कहा जाता है कि हम पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो आइन है वो हमें बराबर के शहरी तस्लीम नहीं करता। जब हमें बराबर के शहरी तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर बराबरी के हकूक़ कैसे दिए जाएंगे? जी फर्ज साहब, मज़ीद पूछिएगा। जी, जी।
जी बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि पाकिस्तान का जो आइन है वो हमें बराबर के हकूक नहीं देता, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मसीही हैं वो मुहिब वतन लोग हैं। जैसे अभी सैमसन जावेद साहब भी कह रहे थे कि तहरीक पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मसीहियों ने कायद आज़म का, मुस्लिम लीग का साथ दिया और तहरीक पाकिस्तान में शाना बशाना खिदमत अंजाम दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि क़याम पाकिस्तान में भी और तामीर पाकिस्तान में, इस्तेहकाम पाकिस्तान में मसीहियों की लाज़वाल खिदमात हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो इनजस्टिस है, उसकी क्या वजह है? क्या हमारी अपनी कौम में ही लोग हैं जो इसका बायस बने हैं, या इसके लिए जो क़यादत है वो जदोजहद नहीं कर रही? तो क्या रीज़न्स हो सकती है इसकी? जी। पहले तो मैं आपकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ और सैमसन भाई की बात से भी, कि हम पाकिस्तान बनाने वाले भी हैं और हम पाकिस्तान बचाने वाले भी हैं। लेकिन अगर हमें हकूक़ हासिल नहीं हो सके, तो उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। उसकी पहली वजह तो ये है कि हमें मुअस्सर क़यादत नहीं मिल सकी, और दूसरी वजह ये है कि कौम आज तक अपने हकूक़ के लिए मुत्तहिद नहीं हो सकी। दुनिया में उन लोगों ने अपने हकूक़ हासिल किए हैं, जिन्होंने अपने अंदर इत्तेहाद पैदा किया है, जो एक कायद और एक पार्टी में मुनज़्ज़म हुए हैं। तो पाकिस्तान की तारीख़ अगर आप उठाकर देख लें, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कौम कभी एक प्लेटफ़ॉर्म पर मुत्तफ़िक हुई हो, कौम ने किसी एक को लीडर माना हो। और जब तक हम मुत्तफ़िक नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, हम अपने हकूक़ हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हकूक़ उस वक़्त तक नहीं दिए जाते, जब तक आपके अंदर हकूक़ छीन लेने की सलाहियत नहीं आ जाती। जी, जी। डॉक्टर आदिल गौरी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जनाब काशिफ़ नवाब जो समाजी कारकुन हैं, उनकी तरफ अभी सवाल लेके जाना चाहता हूँ। काशिफ़ साहब, आदिल गौरी साहब ने कहा कि हमारी एक जो वजह है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अपने आप को मनवाने की, या जो इनजस्टिसेज़ हैं, तासुब है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ लेवल्स पे। पाकिस्तान में मसीहियों की बहुत कुर्बानियाँ हैं इसको बनाने में, और हर सतह पे, चाहे वो शोबा तिब हो, खेलों के मैदान हों, सियासत हो, सहाफ़त हो, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हो, हर तरह से आप किसी भी शोबा में देखें, मसीहियों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हमारे स्कूलों से और जो कायदीन निकले हैं, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ी वजह वो जो है कि हमें इत्तेफ़ाक नहीं है, लीडरशिप का फुक़दान है। क्या आप इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया फ़ादर जी। सबसे पहले तो मैं आपके सामीन को, नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, ये 11 अगस्त का दिन जो है क्यों मनाया जाता है, कब शुरू हुआ, किन लोगों ने इसके लिए एफ़र्ट्स की, और इस दिन की बैकग्राउंड क्या है। बुनियादी तौर पे ये जो दिन था, ये जो हमारे एक साथी थे पाकिस्तान में, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर थे। 2011 में जब हमें मालूम हुआ कि पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर लाखों मिनट का ऐसा रिकॉर्ड जो है, जो मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीरों का मौजूद नहीं है, वो गायब है। तो उन्होंने उस पे जुस्तजू शुरू की और उनको ये भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान की 11 अगस्त की जो कायद-ए-आज़म का खिताब था 11 अगस्त 1947 को पहली कानून साज़ असेंबली के साथ, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। उन्होंने इसके लिए तगद व शुरू की और उन्होंने बीबीसी को लिखा, क्या आपके पास मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर मौजूद है? और वहाँ से उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड दिया, वहाँ से कुछ चीज़ें उनको मिली, और इसी बुनियाद पे मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं, उनकी एक लंबी स्ट्रगल थी, उनकी कोशिश थी कि मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर को निकाला जाए। बुनियादी बात ये है कि जब ये पाकिस्तान बन रहा था, इस रियासत का इंतखाब हो रहा था, जिन्ना इसको बनाने जा रहे थे, तो उनके ज़हन में ये बुनियादी चीज़ थी कि पाकिस्तान रियासत किस तर्ज का होगा। पाकिस्तान का हम किस तरह का मॉडल बनाना चाहते हैं, या रियासत के बुनियादी असूल क्या होंगे, रियासत किन उसूलों पे चलेगी। तो 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने, बानी पाकिस्तान ने, बड़े शफ़ाफ़ लफ्ज़ों के अंदर पाकिस्तान के विज़न का, पाकिस्तान के फ्यूचर का, पाकिस्तान की डायरेक्शन का फैसला कर दिया और बता दिया, लाइन ऑफ डायरेक्शन दे दी कि रियासत कैसे चलेगी, रियासत का मज़हब क्या होगा या रियासत का मज़हब नहीं होगा। ये तो बानी पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में बड़े वाज़ह तौर पे बता दिया।
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد بہت ساری ایسے ادوار ہے جس میں ریاست کے بنیادی معنوں کو اور جنا کی بنیادی آئیڈیالوجی کو جو آپ اپنی ریاست نظریہ قائد کی بات کر رہے ہیں اس کے نظریے کے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا گیا، اس کو اس طرح مس یوز کیا گیا کہ ریاست کو ایک اسپیشل مذہب کے تحت، ایک عقیدے کے تحت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہوتی ہیں جو مذہب سے ہٹ کے ہوتی ہیں، جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ بنیادی طور پہ بات تو یہ ہے کہ ریاست کا عقیدہ نہیں ہوتا. ریاست عقیدے جو ہیں ریاست میں بسنے والے انسانوں کے ہوتے ہیں. وہ انسان جو کسی بھی عقیدے، رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ریاست کے شہری ہوتے ہیں، اور ریاست جو ہے ان کو اپنے برابر کا شہری تسلیم کرتی ہے. ریاست ڈسکریمنیشن نہیں کرتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نظریہ قائد کو، ریاست کو اور اقلیتوں کو اندر اس طرح کی تفریق پیدا کر دی گئی ہے، اتنا خلیج پیدا کر دیا گیا ہے جو بنیادی طور پہ محمد علی جناح کی آئیڈیالوجی تھی، جس کا نظریہ تھا، اس کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا گیا. اور آج کے دور میں آپ دیکھیے یہ جو ریکارڈ مل نہیں رہا تھا اس ویڈیو کا، ہمارے ایک منورٹی کے نمائندے محترم بھنڈارا صاحب نے 2014 میں اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پیش کی کہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو آئین کا حصہ بنایا جائے. اس وقت یہ تقریر موجود نہیں تھی، اس وقت اس تقریر کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں تھا، لیکن ان کی وہ جو بل تھا اس کو اگنور کر دیا گیا، اس کو پاس نہیں کیا گیا، اس کو ریموو کر دیا گیا. پھر بھنڈارا صاحب نے 2012 میں دوبارہ وہ بل موو کیا. انہوں نے کہا وہ جو تقریر ہے وہ بنیادی اصولوں کی بات کر رہی ہے، وہ تقریر اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ریاست کیسی ہوگی، ریاست کے بنیادی اصول کیسے ہوں گے، ریاست کیسے چلے گی، ریاست کی پالیسیز کیا ہوئیں گی. اس وقت انہوں نے اس پہ غور شروع کیا، اور جب اس کے بعد انہوں نے اس تقریر کو آئین کا حصہ بنایا. 2008 میں جیسے سیمسن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ شہباز بھٹی محترم نے ایک بل موو کیا پارلیمنٹ کے اندر، جو اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. یوسف رضا گیلانی صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، اور آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. تو جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایک ایسا دن جو منورٹی کے حوالے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ اس دن جو پاکستانی مذہبی اقلیتیں ہیں وہ اپنے مسائل کو، اپنے پرابلمز کو ریاست کے اداروں کے ساتھ، ریاست کی پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کر سکیں، تاکہ ان کو یاد دہانی کرا سکیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. اور 2008 میں اس بل کو پاس کیا گیا اور آرڈر کو پاس کیا گیا. اس کے بعد 2009 میں پہلی دفعہ نیشنل منورٹی ڈے کا انعقاد کیا گیا. آج پورے پاکستان میں نیشنل منورٹی ڈے منایا جاتا ہے. لیکن جب جو ہمارے ساتھی عدیل غوری صاحب بات کر رہے تھے، ان کا کنسرن جو ہے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہے. جب ریاست ایک عقیدہ رکھے گی، ریاست ایک عقیدے کی بنیاد پہ چلانے کی کوشش کی جائے گی، بنیادی مسائل تو جنم لیں گے. وہاں پر انسانی حقوق کی وائلیشن ہوگی، وہاں پر جو لوگوں کے حقوق سلب ہوئیں گے، وہاں پہ لوگوں کے حقوق کا اتصال ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ محمد علی جناح کی اس تقریر کو جو 11 اگست کو انہوں نے قانون ساز اسمبلی کے ساتھ کی تھی، اس کو ذہن میں رکھا جائے، اسی کی روشنی میں آئین بنایا جائے، اسی کی روشنی میں پالیسیز بنائی جائے، تاکہ ہم وہ پاکستان جو ہے اس کا خواب جو ہے ہم دیکھ سکیں. یہ بنیادی چیزیں جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. میں بھی بہت ساری چیزیں میں نے اپنے اس چھوٹے سے پوائنٹ میں شاید کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے ناظرین کو، آپ کے سامعین کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے. جی کاشف صاحب بہت شکریہ. بعد میں بھی آپ کی طرف آئیں گے. میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. پیٹر جان صاحب، ایک تو تھینک یو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے بھی آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ آئے تھے. ہم سب جانتے ہیں، ابھی کاشف بھی ذکر کر رہے تھے جو قائد اعظم کی سپیچ تھی 11 اگست 1947 کو، تو اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا، میں پڑھ دیتا ہوں کہ کیا انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو قائد اعظم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت واضح تھے اپنے پیغام میں کہ جو پاکستان ہے وہ کس طرح کا ملک ہوگا، اس میں ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہوگا مذہبی طور پہ اپنی عبادت گاہوں کے حوالے سے.
اور اپنے عقیدے کے پرچار کے حوالے سے، اور تعصب نہیں ہوگا، سب شہری برابر ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 73 سالوں میں پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد خاص طور پہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں جن میں مسیحی سرفہرست ہیں، ان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور گزشتہ چند سالوں میں خاص طور پہ ان میں بہت تیزی آئی ہے. آپ دیکھیں ایک طرف مذہبی تعصب اور سماجی تعصب کا سامنا ہے ہر سطح پہ، چھوٹی لیول پہ لے کے بڑے سطح پر ہر شعبہ جات میں جو مسیحی ہیں وہ تعصب کا شکار ہوتے ہیں. تشدد کے واقعات ہیں جن میں ہم آئے دن میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، جو ویڈیوز جو وائرل ہوتی ہیں ان میں جبرن تبدیلی مذہب کے واقعات ہیں، جو مسیحی بچے ہیں ان کو جبرن اسلام جو ہے وہ قبول کرنے کے واقعات ہیں. اور گرجا گھروں پر حملے جو ہیں وہ مسلسل ہو رہے ہیں، مسیحی آبادیوں پر حملے ہیں. توہین رسالت کا قانون ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو جھوٹے مقدمات ان پہ بنائے گئے. تو یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو قائد اعظم کی جو سپیچ تھی اس سے یہ جسٹیفائی کرتا ہے جو ساری سچویشن ہے؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ جی پیٹر صاحب. جی میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں نیو کاسل نیٹ ورک، کرسچن نیٹ ورک کا، کہ انہوں نے پھر مجھے ایک بار موقع دیا کہ میں اس اہم موضوع پہ اپنی لب کشائی کر سکوں. اور بے شک باقی پینلسٹ نے جس طرح سے اس کی تاریخ کو بیان کیا ہے، خاص طور پہ 11 اگست کی جو قائد اعظم کی تقریر ہے، اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم کا جو پاکستان تھا، قائد اعظم کا جو خواب تھا، وہ تو جیسے ڈاکٹر عادل غوری صاحب نے فرمایا کہ وہ قرارداد مقاصد کے بعد وہ آلریڈی دفن ہو چکا ہوا ہے. اور اگر آپ سالوں سال سے دیکھیں تو اقلیتوں کو ایک قومی دھارے سے ایک الگ کرنے کی کوشش جو ہے وہ جاری اور ساری رہی. اور اب جب کہ ہم لوگ 11 اگست کو اقلیتوں کے دن کے طور پر جاننا یا ماننا شروع ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد یہ ہوں کہ اقلیتوں کی جو اہمیت ہے، جو ایکول ان کے رائٹس ہیں، ان کو مزید اجاگر کیا جائے، اور جو اکثریت ہے وہ اس بات کو مانے کہ جو 11 اگست کی جو تقریر تھی اس کی کیا اہمیت ہے. گو کہ باوجود اس کے کہ وقتاً فوقتاً نیشنل اسمبلی میں اس کو قانون ساز اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ قانون کا حصہ بنے، مگر یہ ممکن نہیں ہوا. اب یہ جو اقلیتوں کا دن ہے اس حوالے سے دیکھیں تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مسائل بڑے ہیں. اب قائد اعظم کا جو پاکستان ہے، اور پھر جو ریاست قائد اعظم چاہ رہے تھے وہ ریاست ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، لیکن جو عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک مدینہ کی ریاست کے طور پر اپنا ایک آئیڈیالوجی پیش کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ کیا یہ قائد اعظم کے اس پاکستان جو ریاست وہ قائم کرنا چاہ رہے تھے، عمران خان اسی ریاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا کوئی نئی آئیڈیالوجی پیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان باتوں سے بھی مسیحیوں کے لیے جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، ان میں اضافہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آپ نے ایکولیٹی، آپ نے بہت سارے ایشوز کی بات کی. اگر ایک ایک ایشو کو میں بات کروں تو جو حالیہ دنوں میں ایک واقعہ ہے، مثال کے طور پہ ندیم جوزف کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، اگر اسی گورنمنٹ کو میں پرکھوں اس واقعے کی تناظر میں، تو کہا جاتا ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ جو ہے کسی طرح کا تعصب نہیں ہے، ان کے ایکول رائٹس ہیں. اگر مان لیا جائے کہ کچھ فنیٹک عناصر ہیں، کچھ تشدد پسند عناصر ہیں جن کی طرف سے ایسے واقعات ہو بھی جائیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں پر ایکشن لے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں. لیکن یہ اس ایک واقعے سے ہی ہمیں یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت سنجیدہ کبھی بھی نہیں رہی. پاکستان کی جو ابھی ریاست ہے وہ مسیحیوں کے ایشوز کے اوپر سنجیدہ نہیں رہی. آئے دن جو واقعات ہماری چھوٹی بچیوں، 13 سال 14 سال کی بچیوں کو فورس کنورژن کے واقعات ہیں، ہندو کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو کہ بہت زیادہ واقعات ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر اقدامات جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. آپ یہ دیکھیں کہ جب اقلیتوں کا دن رکھا گیا، اس دن کے بعد بھی آپ بڑے بڑے واقعات جو ہے وہ ہماری مسیحی آبادیاں جلا دی جاتی ہیں. 2013 میں آپ دیکھیں جوزف کلونی کا واقعہ، اس کے بعد یوحنا آباد کا واقعہ، اور پے در پہ جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے اب تک نہ تو تعلیمی نصاب کے اندر، نہ ہی آئین کے اندر کوئی قانون سازی ہوئی، نہ تعلیمی نصاب کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
کہ جو اقلیتیں ہیں جو مسیحی ہیں خاص طور پہ ان کا قیام پاکستان میں کیا کردار رہا ہے۔ میں جناب اپنے قابل احترام اعظم معراج صاحب کی کتاب سے میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ انہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ انتصاب میں اگر آپ پڑھیں، شہدائے وطن جو کتاب انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں پاکستانی پرچم کے سفید حصے میں موجود پھول کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ یہ سبز و سفید حلالی پرچم ہمیشہ آزاد فضاؤں میں لہراتا رہے۔ ہم پاکستانی مسیحی، چاہے ہم مسیح پاکستان کے اندر رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، اور یہی ہر ایک مسیح کی سوچ بھی ہے کہ ہمیں اب پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اپنے ایکشن سے ہم نے ہر ایک فیلڈ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم باہر رہیں یا پاکستان کے اندر، اور یہ کرتے رہیں گے۔ یہی ہم سب مسیحیوں کی سوچ ہے۔ اب جبکہ جشن آزادی کا وقت چل رہا ہے تو بلکہ میں اب تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے اس میں رہنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو مسیحی ہیں ان کے لیے امن اور چین اور سلامتی کی فضا جو ہے حکومت پیدا کرے اور ان کی مشکلات کا ازالہ کرے۔ تھینک یو۔ جی پیٹر جان صاحب بہت شکریہ، اور ناظرین جتنے لوگ ہمارے دوستو احباب سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ایک طرف آزادی کا دن جو ہے خاص طور پہ 14 اگست اس کو منانے کے لیے زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں، اور دوسری طرف جو اقلیتیں خاص طور پہ جس میں پاکستانی مسیحی ہیں وہ اس بات پر غور و خوض کرتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی جدوجہد جو ہے اس کے حوالے سے، اس کے سلے میں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی موضوع کی مناسبت سے نظریہ قائد ریاست اور اقلیتیں جو ہے وہ موضوع اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، بات چیت جاری ہے، جس میں عادل گوری صاحب ہیں، کاشف نواب، پیٹر جان، پاسٹر جسٹن بھٹی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پاسٹر صاحب آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گا، ابھی ہمارے پینلسٹ جو ہیں آپ سے پہلے 3 پینلسٹ انہوں نے بات چیت کی، اور کاشف صاحب نے بتایا کہ یہ جو 11 اگست کا دن ہے اس کو منانے کی وجہ کیا بتائی، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ اقلیتیں جو خاص طور مسیحی جو ہیں اس دن دیکھ سکیں، سوچ سکیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور کہاں تک جو حکومتیں ہیں وہ سنجیدہ ہیں، اور پیٹر جان صاحب نے کہا کہ حکومتیں سنجیدہ نہیں ہیں کوئی بھی، خاص طور پہ موجودہ حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک ایسی فلاحی ریاست کا جہاں سب ایکول ہوں گے، لیکن ہم اس کے برعکس چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسیحی جو ہیں وہ اتنی قربانیوں کے باوجود اس ملک کی بنیادوں میں ان کا لہو شامل ہے، لیکن مختلف ادوار میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اتنی سنجیدہ نہیں رہی مسیحیوں کے حقوق کے حوالے سے اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری قیادت کا فقدان ہے؟ کیا سیاسی اور مذہبی اور سماجی قیادت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں کہ ہم اپنے حقوق نہیں منوا سکے؟ جی پاسٹر صاحب۔ جی سب سے پہلے میں اپنے تمام محب وطن سامعین کی خدمت میں خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں آداب پیش کرتا ہوں، اور نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے خاص موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج کچھ دانشوروں کو بلایا تاکہ پاکستان کے نہ صرف اقلیتوں کے بلکہ تمام محب وطن پاکستانیوں کو بیدار کیا جا سکے، اور ان کو بتایا جا سکے کہ دراصل نظریہ قائد کیا ہے، ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کے کیا وہاں پر حقوق ہیں۔ اگر ہم نظریہ قائد سے پہلے کچھ پیچھے چلے جائیں، اسلام کے بنیادی دور کے اندر، تو کچھ سال پہلے ہمارے موجودہ صدر پاکستان جناب محترم عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام میں مصر کی ایک خانقاہ کا ذکر کر رہے تھے، اور اس خانقاہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جناب رسول پاک نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیحیوں کے ساتھ اس وقت ایک معاہدہ کیا، اور جس کے اوپر ان کی اپنی مہر مبارکہ ثبت ہے،
اور اس میں انہوں نے اس معاہدے کے اندر کہا بالخصوص مسیحوں کے لیے کہ نہ تو ان کے چرچز کو توڑا جائے اور نہ ان کے رہنماؤں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں اور نہ ان کی خواتین کے ساتھ شادیاں کی جائیں اور نہ ان کو مجبور کر کے ان کے مذہب کو تبدیل کیا جائے. سو بانی اسلام نے پیغمبر اسلام نے اس بات پر مہر ثبت کی کہ میرے بعد آنے والا, اور اس میں انہوں نے تحریر کیا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ صرف دور محمدی کے لیے نہیں ہے, آج کے دور کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے, وہ کہیں بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہے مسیحوں کے ساتھ کہ وہ آنے والی نسلوں تک, جب تک یہ زمین اور آسمان قائم ہے, اس وقت تک ان کے ساتھ وفاداری کرتے رہیں. اب ہم جب میں اس بیان کو, اس سارے پروگرام کو سن رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش ایسے لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں, اور ایسے نظریات اور ایسی سوچ رکھنے والے لوگ جب اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان کے اندر نہ صرف مسیحوں کے لیے بلکہ پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے بڑا اچھا وقت ہوگا اور لوگ آرام اور سکون سے زندگی گزارنے والے ہو سکیں گے. کیونکہ ایسی تعلیمات کو جب نصاب کے اندر اور آئین کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو پھر ممکن ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی ذہنیت, ان کی سوچ جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. لیکن المیہ ہے کہ آج وہی ہمارے محترم عارف علوی صاحب جو ہیں وہ صدر کی سیٹ پر وہ جمع ہیں, پاکستان کے سب سے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں, لیکن آج بھی ان چیزوں کا کہیں ذکر نہیں ملتا. اگر ہم قائد کے نظریات کی بات کریں تو جناب محترم قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ اور خیال کو دیکھا جائے تو اگر ہم 11 اگست 1947 کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی بات کریں تو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اندر ہی انہوں نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ایک اقلیت کے بندے کو, لیکن اس وقت اقلیت کا لفظ جو ہے وہ رائج نہیں تھا, کیونکہ ریاست کے نزدیک کوئی اقلیت نہیں ہے, کوئی اکثریت نہیں ہے. ریاست کے نزدیک ہندو بھی اتنا ہی برابر کا شہری ہے, مسیحی بھی اسی قدر برابر کا شہری ہے, اور ایک مسلمان بھی اسی قدر برابر کا شہری ہے. سو اس بنیادی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے جوگندر ناتھ منڈل کو اس اسمبلی میں وہاں پر بڑا اہم منصب اور بڑا اہم رول عطا کیا تاکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے ایک قانون اور ایک دستور کو جو ہے وہ وضع کیا جا سکے. اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ان کی یہی تقریر جو ہے اس کو پاکستان کے دستور کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس دستور نے آنے والے دنوں کے لیے ریاست کے آئین اور قوانین اور اصولوں کو وضع کیا ہے کہ ریاست جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, اور ریاست کے اندر رہنے والا ہر شہری بلا تفریق مذہب, رنگ اور نسل اس ریاست کا شہری ہے, اور وہ اپنی ساری خدمات کو بھی ریاست کے لیے وقف کر دیتا ہے, اور جو کچھ ریاست کے پاس ہے ریاست بھی اس کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے حقوق کے مطابق ان کو دینے والی ہوگی. لیکن افسوس کی بات ہے, جس طرح ہمارے محترم دوست پہلے ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارا آئین جو بدقسمتی سے قائد اعظم کے بعد آنے والے لوگوں نے, لیڈرشپ نے اس بات کو ناممکن بنا دیا کہ اس ملک کے شہری جو ہیں وہ بہم شیر و شکر ہو کر رہیں, کیونکہ بہت دفعہ یہ کوشش کی گئی. اور اگر ہم 12 مارچ 1949 کو دیکھیں تو 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین میں شامل کیا, جو کہ قائد اعظم کے
उस 1947 11 अगस्त 1947 की तकरीर से मुतसादिम था और करारदाद मुकासद के अंदर मजहब को तमाम चीजों पर फोकियत दी गई और रियासत को मजहब के तौर पर पेश किया गया कि रियासत का मजहब जो है वो इस्लाम होगा। सो जब इस करारदाद को आइन का हिस्सा बना दिया गया तो उसके बाद जब इस्लाम को सरकारी मजहब करार दे दिया गया तो दूसरे लोग इसी तरह से दूसरे दर्जे के शहरी या मिनारिटी होते चले गए। और अगर हम पाकिस्तान के पास 3 दसातीर हैं 1956 का, 1962 का, 1973 का और ये तीनों आइन ऐसे हैं जिनके अंदर कायदे-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर को कोई भी जगह नहीं दी गई, ना इसको दस्तूर के अंदर जगह दी गई है और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर रोज डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रही है, हर रोज इंतहा पसंदी बढ़ रही है, हर रोज नफरत बढ़ रही है और इससे सिर्फ अकलियतें जो हैं वो मुतासर नहीं हो रही बल्कि इससे रियासत मुतासर हो रही है, इससे रियासत कमजोर हो रही है और इससे रियासत का जो सारा कारोबार है वो तबाह हो रहा है। और यहाँ पर ये बात एक जस्टिन साहब टाइम कुछ हमें बड़ा मलहूज़ खास रखना है तो हमें आगे भी बढ़ना है। आप आपकी बात को मजीद आगे लेके चलेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर ये कहूंगा कि इसको इन चीजों को इसका हिस्सा ना बनाया गया लेकिन पाकिस्तान की अकलियतों ने उस वक्त बरसगीर की अकलियतों ने पूरे तौर से कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। और अब मैं यहाँ पर कहूंगा कि पाकिस्तान के मसीही और खास तौर से क्रिश्चियन कौम जो है वो अपना हक क्यों ना ले सकी, उसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि आज तक पाकिस्तान को एक अच्छी क़यादत जो है वो मुयस्सर नहीं आई और खास तौर से मजहबी और सियासी क़यादत एक पेज पर नहीं आती और पाकिस्तान के मसीही जो हैं वो मुत्तहिद और यकजा नहीं हो सकते, इसलिए आज तक वो अपने हकूक लेने में नाकाम है। अगर कोई कौम मुत्तहिद होती है तो उसके बाद उनके लिए अपने हकूक को हासिल करना जो है वो कोई नामुमकिन नहीं रहता। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। थैंक यू जी पास्टर जसन साहब बहुत शुक्रिया आपका और मैं अभी इसी बात को आगे बढ़ाता हूं और सैमसन जावेद साहब को अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सैमसन जावेद साहब अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने जिक्र किया जो कंट्रीब्यूशन है मसीहियों का पाकिस्तान में, इसमें रत्ती भर भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जो मसीही हैं वो मुहिब वतन हैं, अमन पसंद लोग हैं। आप देखें हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं जिसमें क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग के लिए बहुत सारी कोशिशें हैं, अमन सेंटर है, फादर जेम्स चनन उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। और जब भी हम देखते हैं पूरी तारीख को देखें तो एक ऐसे पाकिस्तान को की तामीर के लिए जदोजहद है जहाँ पे अमन हो, सलामती हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे अभी पास्टर साहब भी बात करते हैं, जॉन भट्टी साहब, और इससे पहले भी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने जिक्र किया कि हमें कोई जो क़यादत है उस तरह मिली नहीं जो कि वाकई जो मसीही हैं उनकी बात जो है उसको आगे लेके जा सके, एक पेज पे हम इकट्ठे हो सकें, एक तवाना आवाज बन सकें। आप क्या समझते हैं कि क्यों हम तवाना आवाज नहीं बन सके, क्यों हम एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो सके? जी बहुत शुक्रिया फादर जी। जो मैं देखता हूँ कि हुकूमतें डिफरेंट मुख्तलिफ हुकूमतें आई और उनका जो एक मंशूर कह लें वो बड़ा डिफरेंट सा आया। अब ये जो नजरिया कायद था 11 अगस्त था, बात सब कर रहे थे, जैसे भी पीपल पार्टी कर रही थी, नून लीग कर रही थी, लेकिन उसको अपने एक हिस्सा नहीं बना रही थी, उसको ना आयन का हिस्सा बनाने दिया गया और ना ही जो है वो सिलेबस में आने दिया, ताकि अगर इस तरह के नजरियात दिए जाते तो मेरा ख्याल है जो आज इतनी इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी है, शायद कम होती। लेकिन ज़बानी कलामी जरूर कहा गया, जैसे नून जो है वो कायदे आज़म का जो है वो जमात का दावा करती रही, काफ दावा करती रही, नून सेकुलर का दावा करती रही सारा।
لیکن کہاں سے یہ چلا جا کے 2008 میں یوسف رضا گیلانی کے دور میں جب شہباز بھٹی صاحب تھے تو باقاعدہ پھر جا کے یوم اقلیت جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا. میں سوچتا ہوں، جو میرا خیال ہے کہ اگر یہ فرمودات کو ایک حصہ بنا لیا جاتا تو شاید یہ صورتحال اس طرح کی نہ آتی. دوسرا میں جب ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم کے جو تقریر کا کہ اب نہ کوئی مسلم رہا، نہ ہندو رہا، نہ کوئی کرسچن، ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت جگہ پہ جو ہے وہ نظریات اسلامی مملکت کا بھی ایک آئیڈیا، ایک خیال دیا ہے. وہ سیکولر حکومت نہیں بلکہ اس طرف بھی لے کے آتے ہیں. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ غالب دل کو بلانے کو یہ خیال اچھا ہے. تو ہم یہ فرمودات صرف واحد فرمودات جو ہے یا ان کی سپیچ اقلیتوں کے لیے ایک بہت بڑے آکسیجن کہہ لیں یا ایک ان کے لیے خبر بنی ہوئی ہے جو چل رہی ہے. میں بات کرنے کے کیونکہ میرے پاس بھی کویسچنز ہیں تو میں بجائے خود بھی میں عادل کے پاس ڈاکٹر عادل گوری کی طرف چلتا ہوں کہ ان سے پوچھتا ہوں کچھ تاکہ میں جو میرے اندر کا تھا یا جو نہیں ہوا پھر میں کاشف اور اس طرح میں بڑھتا ہوں. عادل گوری صاحب، آپ پریکٹیکل ایک کام کر رہے ہو اور خصوصاً اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آپ کی تاریخ زیادہ آگے بڑھی ہے، اور جبکہ سیالکوٹ میرا خیال ایک وہاں پہ نشست ہے پی ٹی آئی کی، باقی نون لیگ کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کس طرح وہاں پہ یہ دیکھتے ہو؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں ایک جماعت وہ ہے جو قائد کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ قائد اعظم کی اس کو لے کے چل رہے ہیں، دوسری طرح جو ہے ریاست مدینہ بھی چل رہی ہے. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ کو واسطہ تو لوکل سے پہلے پڑتا ہے اور گورنمنٹ پالیسی اثر انداز ہوتی ہے سب شہریوں پہ جو مرکزی حکومت ہوتی ہے یا صوبائی حکومت ہے. اس میں آپ کیا دیکھتے ہو یہ ڈسکریمنیشن جو منارٹیز کے ساتھ ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کل جو منارٹی ڈے منایا جائے گا اس کے حوالے سے دوستوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو جہاں تک میری سوچ ہے، میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس منارٹی ڈے کو ہمیں بلیک ڈے کے طور پر منانا چاہیے. 11 سال سے ہم لوگ منارٹی ڈے منا رہے ہیں، تو کیا ان 11 سالوں میں ہمارے مسائل میں کوئی کمی آئی ہے؟ پچھلے سال بھی ہم نے منارٹی ڈے منایا اور کل پھر منائیں گے، اس دورانیے میں ہمیں 1 سال ہو جائے گا. تو کیا اس 1 سال میں ہماری درست مردم شماری ہو گئی ہے؟ کیا ہمیں طریقہ انتخابات ہماری مرضی کا دے دیا گیا ہے؟ کیا اسمبلیوں میں نشستیں ہماری تعداد کے مطابق مختص کر دی گئی ہیں؟ کیا جبری تبدیلی مذہب کے واقعات رک گئے ہیں؟ کیا ظلم، زیادتی، ناانصاف رک گیا ہے؟ اگر یہ سب کچھ مسلسل اسی طرح سے چل رہا ہے تو پھر منارٹی ڈے منانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں جب منارٹی ڈے منایا جاتا ہے تو حکومت سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد کرتی ہے. اس میں سرکاری مشینری شامل ہو کر اقلیتوں کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرتی ہے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرتی ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب اقلیتوں کے لیے اس خاص دن پر ایک تقریب کا سرکاری طور پر انعقاد کیا گیا تو وزیر اعظم اس تقریب میں اس لیے شامل نہ ہو سکے کہ ان کی مصروفیت زیادہ تھی. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی نظر میں اقلیتوں کی کیا اہمیت ہے. باقی آپ نے بات کی ہے کہ دور مسلم لیگ کاف کا ہو، مسلم لیگ نون کا ہو یا پھر پی ٹی آئی کا ہو، اقلیتوں کے حالات کسی دور حکومت میں نہیں بدلے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ جو موجودہ دور حکومت جا رہا ہے اس میں اقلیتوں کے مسائل میں مزید اضافہ ہوا ہے. اور سیالکوٹ کی بات کروں گا میں، ویسے تو میری آرگنائزیشن تحریک بیداری پورے پاکستان میں کام کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ابھی ہم نے سیالکوٹ میں اپنے کام کا آغاز کیا ہے. تو اتنے 2-4 مہینے میں درجنوں کے حساب سے میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناانصافی کی جا رہی ہے. یہاں پر چرچز کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ایک قبضہ تو ایسا تھا کہ ایک سرکاری اہلکار جو کہ پولیس میں ملازم تھا اس نے چرچ کی زمین پر قبضہ کیا. اس کو یہ جرت کس نے دی؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ایک ایسی اقلیت کی عبادت گاہ کے ساتھ ملحقہ جگہ پہ قبضہ کر رہا ہوں جو کمزور ہے. اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ جب ظلم زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں پنجاب میں، سیالکوٹ میں، تو لوگ ہفتہ 10 دن، مہینہ بھر تھانوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں، لیکن ان کی FIR درج نہیں ہو سکتی اور نہ ہوتی ہے. اور اس کے لیے پھر ہمیں یہ کرنا پڑا ہے کہ ہم 10 وکیلوں کی ٹیم لے کر جب تھانوں میں جاتے ہیں تو پھر ہماری FIR درج ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے قبرستانوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور ان پر ٹریکٹر چلا دیے جاتے ہیں، قبریں مسمار کر دی جاتی ہیں، لیکن ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. یہاں پر سیالکوٹ کی اگر بات کریں گے تو نون لیگ کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، کاف لیگ کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. حکومتیں بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، ہمیں خود بدلنا پڑے گا. اور میرا ایک شعر آپ نے اکثر سنا ہوگا، فیس بک پہ پڑھا بھی ہوگا کہ بدلیں گے حالات اگر ہم بدلیں گے. تو جب تک ہم آپ کو خود نہیں بدلیں گے اب ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. وہ منارٹی ڈے ہو یا 14 اگست ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے منارٹی ڈے بالکل ایسے ہی ہے کہ جب اس نے ہمیں دیا کچھ نہیں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچے کی سالگرہ بغیر کیک کے کر دی جائے. جی فات جی. جی تھینک یو آپ کا. ابھی پیٹر جان صاحب، یہ ابھی باتیں ہو رہی تھی معاہدے کی، پریزیڈنٹ نے معاہدہ کی بات کی. ویسے بھی جو کیتھرین اور اس طرح کے ہم معاہدے کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. آپ نے ایک بڑا اچھا بھی امریکہ میں ایک جب عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے جو آپ نے ایک ان کے خلاف ایک جلوس بھی نکالا تھا، خلاف نہیں، احتجاج کیا، ریکارڈ کرانے کی کوشش کی تھی، ان کو ریئلائز کرانے کی کوشش کی. اور ان کی سپیچ جو ہے ساری کی ساری انہوں نے جو ہے اسلامک فوبیا کی بات کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اقلیتوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک، کیا روا ہم رکھ رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں. بہت سارے، میں سوری کے ساتھ کہوں گا کہ بہت سارے یوتھیوں کے ساتھ ہمارا بڑا ایک کچھ چلتا رہا اس طرح کی کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ وہ اقلیت پہ بلیو نہیں کرتے. اقلیت نہیں، سب کو اکثریت کہتے ہیں، لیکن ہمیں نظر کسی جگہ بھی نہیں آیا. تو آپ اس صورتحال پہ کیا کریں گے کہ اس دور حکومت، پچھلی حکومت، دور حکومت ہمارے لیے کوئی بھی نہیں آیا، بلکہ اس میں اضافہ ہی، ہماری مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے. تو آپ جب آپ نے احتجاج کروایا، یا آپ کے کیا خیال تھا، کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے ان کو، عمران خان صاحب کو، جو کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کی انسانی تاریخ میں کوئی جگہ نہیں، وہ انسانیت پہ جو ہے، جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ انسانی خدمت نہیں ہے ان کی کوئی. جی میں حیران ہوتا ہوں. دیکھیں، ہم لوگ اقلیتی دن کو سیلیبریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یوم اقلیت سیلیبریٹ. ہم کس بات کو سیلیبریٹ کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب جو ہے وہ، اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جو حکومت آئی ہے اس پر سب سے زیادہ اعتماد پاکستانی قوم نے کیا ہے. اس میں اکثریت بھی ہے، اقلیت بھی ہے. ہمیں بھی بڑا پیار تھا یا ہے کہ ہمارے یہ ایک قومی ہیرو ہیں، اور ان سے ہماری بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں، اور ان امیدوں کو ہی لے کر ہم ان کی بڑی عزت بھی کرتے ہیں، اور ابھی بھی امید ہے کہ کچھ کام کریں. لیکن
उनकी बातों से और उनके एक्शन से हमें ये लगता नहीं कि कुछ होने वाला है। उसकी मिसाल ये देता हूँ कि जब इमरान खान साहब पहली बार यहाँ पर आए तो यहाँ पर उनके जलसा गाह जो यूएस के अंदर वाशिंगटन डीसी में उनका जलसा हुआ, कभी किसी भी वजीर आजम का इस्तकबाल इतना बड़ा या उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से नहीं हुआ। हम जो मसीही अक़लियतें थी उन दिनों में हमने ये देखा कि हमारी जो बच्चियां हैं उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। फोर्स कन्वर्जन के वाकयात इमरान खान की हुकूमत के आते ही बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और वो यहाँ पर आके एक बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे थे और इस बात के दावे कर रहे थे कि जनाब अक़लियतों को पाकिस्तान में मसावी हकूक हासिल हैं। और फिर उन्होंने रियासत मदीना के मॉडल को भी सामने रख के ये बताया कि मेरी सोच जो है बड़ी मुस्बत है और मैं एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ जिसमें अक्सरियत और अक़लियतें जो है उनको बराबरी के हकूक हासिल होंगे। और इसी तरह से चलते चलते यूनाइटेड नेशन की तकरीर भी आप उनकी सुन लें, उसमें भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, रेफरेंसेस दिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में जब मसीह यस्सू के बारे में जब वो बताते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब इनका हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। अच्छा, ये शख्स, अब मैं खैर इस मौजू के ऊपर बहुत ज्यादा लंबी बात कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि कितना तजाद है इस शख्स की बातों में। यानी कि हम वो लोग जिससे इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे, तो इस शख्स की तरफ हमारा ध्यान था कि अब हमारी सुनी जाएगी, अब शायद हमें हमारे हकूक हासिल हों, वो ना हुए। यही वजह है कि हम फिर रोडों पे निकल आए। अब रोडों पे निकलने के लिए मजबूर खुद किया गया है। अगर आप अमली इक़दामात नहीं करेंगे तो क्या होगा? मुमकिन है कभी कम लोग निकलें, लेकिन अगर इसी तरह से मसीहों का हकूक ना मिले, उनके मसाइल में इजाफा होता रहा, तो मसीहों में शौरी बेदारी आ रही है। हम अभी इंटरनेशनली हम अभी भी निकले थे नदीम जोसेफ के सिलसिला में, पहली बार जब ये आए उस वक्त भी निकले थे। तो हमारा मकसद निकलना जो है वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने हुक्मरानों के खिलाफ है, जो कि दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन अमली इकदाम जो है वो कहीं पर नजर नहीं आता। सदर पाकिस्तान के जिसका जिक्र काबिल एहतराम पास्टर जस्टिन भट्टी साहब ने भी किया कि सदर पाकिस्तान का वो प्रोग्राम बार बार फेसबुक पे चलता है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान मसीहों के बारे में मौजूद है, लिखा हुआ, रिटन। और उसके ऊपर अगर जब सदर पाकिस्तान आए हैं तो उन्होंने क्या किया, तो मैं माजरत के साथ लगता ऐसे है कि जब हुकूमत में आते हैं तो ये सिर्फ एक डमी कैरेक्टर है, हुकूमत को कोई और चला रहा है और ये जो असल कायदे आज़म की सोच थी, जो मॉडल था, उसके लिए तमाम जितने भी हुक्मरान आते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, या तो खुद नहीं करते या इनको कोई करने नहीं देता। जी बहुत शुक्रिया पास्टर जस्टिन साहब। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन सी रियासत को प्रेफर करते हैं, चूँकि कायदे आज़म के नज़रियात भी हमारे साथ हैं, सेकुलर भी हैं, इस तरह से आ रही है। और अब जो मौजूदा हुकूमत दावा भी करती है, जो रियासत मदीना की दावेदार है कि मज़ीद अगले साल भी वो अगला टर्न्योवर भी पूरा करेगी। तो आप कैसे जो है वो देख रहे हो कि किस तरह की हुकूमत वहाँ आए और जिससे मिनॉरिटी के जो प्रॉब्लम है, मसले वो हल हों? एक बात। दूसरी जो है, जो हमारी लीडरशिप होती है, खसूसन मिनॉरिटी लीडरशिप या मसीही लीडरशिप है, उसको किस जगह पे देखते हो? बहुत सारा तो कानून और इस तरह की बातें होती हैं, तो उनका बड़ा अमल दखल होता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आप उनको स्ट्रगल करते देख रहे हो कि ये हमारे नुमाइंदे स्ट्रगल करते हैं? ये दूसरा पॉइंट है। एक और पॉइंट भी है जो हमारे जो ओवरसीज तंजीमों पे लगता है कि जी हम कुछ ऐसे मसाइल हैं जिस पे हम बात नहीं करते। ये प्लीज जरा इसकी थोड़ा सा जो रिलेट हमारा, चूंकि कहते हैं कि जी हम बड़े आज़ाद हैं, मिनॉरिटी यौम मिनॉरिटी इसीलिए मनाई जाती है कि हम आज़ाद हैं। तो क्या हमारे लब आज़ाद हैं? क्या हमें हमें आज़ाद हैं अपने चर्च और तबलीग की और अपना इजहार ख्याल की, या
मूव करने की, इसका क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर जब आपने हमारी हुकूमत की बात की, तो जब हम हुक्मरानों को देखते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी करते आए, तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बिल्कुल ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्यां है कि पाकिस्तान की सारी जो सियासी लीडरशिप है, वो कायदे-आज़म के उस विज़न को पूरा करने में नाकाम रही और वो नाकाम रहेगी। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हुक्मरान आए, उन्होंने मज़हब का नारा मारा और मज़हब के नाम पर इक़्तिदार में आकर उन्होंने मुल्क को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अगर आज हम देखें, तो अगले दिन भी मैं एक ज़ूम टॉक शो में बात कर रहा था, तो मैंने वहाँ पर ये अल्फ़ाज़ कहे थे कि हमारे कंधे अपनी लाशों को उठाकर थक चुके हैं और हमारे दिल अपनी बेटियों की इज्जतों को तार-तार होते हुए देखकर फट रहे हैं, तो भी हम वतनों, हम आपको आज़ादी मुबारक कहते हैं। अगर मुल्क अज़ीज़ की बात की जाए, वतने पाकिस्तान की बात की जाए, तो इस रियासत के साथ पाकिस्तान के मसीहों से ज़्यादा वफ़ादार कोई नहीं है। अगर हम डीजीआई एसपीआर जनाब आसिफ गफूर की बात को देखें, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि उन गालिबन 59% गैर मुस्लिम लोग जो हैं, मसीही जो हैं, उन्होंने वतने अजीज की रियासत की हिफाजत के लिए जिम्मेदारियां पूरी की हैं। सो हुकूमतों से हमें किसी खैर की तवक्को नहीं है। और दूसरा, अगर हम देखें कि हमारी मसीही लीडरशिप है, तो अगर हम मसीही लीडरशिप पर नजर करें, तो हर रोज नए नए मामलात सामने आ रहे हैं। कभी किसी हॉस्पिटल के बारे में बेचने की बात हो रही है, और कभी किसी चर्च प्रॉपर्टी को बेचने की बात हो रही है, कभी इस किस्म की। और अगर हम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर देखें, जैसे डॉक्टर आदिल गौरी साहब ने बताया, तो कराची के अंदर एक इलाका है मेहरान टाउन, तो वहां पर चौधरी हमीद है जो जबरदस्ती मसीहों से उनके घरों को खाली करवाता, उनके घरों पर कब्जा करता और कब्जा करके उनको वहां से निकाल देता, उनकी गलियों को भी बंद कर रहा है। सो वहां पर भी हुकूमतें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन मसीहों के साथ जो कुछ हो रहा है, अक़लियतों के साथ जो हो रहा है, वो किसी को नजर नहीं आता। और पाकिस्तान की मसीही जो लीडरशिप है, इसके लिए दो वजूहात हैं। एक तो अक्सरियत ने उनको अपने अपने विंग्स में तकसीम कर दिया है, और ये एक पॉलिसी बना दी है कि पीपल्स पार्टी विंग बना दिया जाए, मुस्लिम लीग नून विंग बना दिया जाए, पीटीआई विंग बना दिया जाए, ताकि ये कहीं इकट्ठे होकर अपने हकूक के लिए बेहतर जदोजहद न कर सकें। और दूसरा, अभी तक हम बेदार नहीं हुए, अभी तक हम अपनी कौम को जगा नहीं पाए। खुदावंद आपके साथ हो कि आपने ये बेड़ा उठाया है, और कुछ लोगों ने ये बेड़ा उठाया है। अगर हम ओवरसीज की बात देखें, तो ओवरसीज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने अपने काम में मसरूफ हैं। बहुत सारी काली भेड़ें भी हैं जो अपने ही लोगों की टांगें खींच रही हैं। लेकिन अगर हम ओवरसीज पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस की बात करें, तो पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक मजबूत प्रेशर ग्रुप के तौर पर, मजबूत प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आई है। और हमने यूएसए के अंदर प्रोटेस्ट करके इंसाफ के लिए जो है वो हासिल करने के लिए बात की है कि पाकिस्तान की अक़लियतों को इंसाफ दिया जाए। और पाकिस्तान के अंदर भी हम इस बात को मुमकिन बना रहे हैं। और अब वक्त है, हम ओवरसीज में हों या पाकिस्तान में हों, अब मुल्क पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप जो है वो हमें जानबूझकर धकेल कर मजबूर कर रही है, इस तरफ लेकर जा रही है कि हम सड़कों पर आए। और आने वाले वक्त में
आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये बात जो है ये सामने आएगी कि मसीही बेदार होकर अपने हकूक लेने की जद्दोजहद शुरू करेंगे, क्योंकि ये बात मैं वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बनाया मसीहों ने है। पाकिस्तान को मसीहों ने बनाया है और पाकिस्तान की हिफाजत करना भी मसीही जानते हैं। जब पाकिस्तान के मसीही बेदार होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम वतनों को 14 अगस्त मुबारक और 11 अगस्त भी मुबारक। बहुत शुक्रिया। अभी काशिफ साहब हमारे साथ हैं, बड़े शोला बयान भी हैं और बड़े मुख्तलिफ सेमिनार पे देखे जाते हैं। काशिफ साहब, लाहौर से आपका ताल्लुक है, जहां बहुत 2 बड़े इवेंट बदामी बाग और यहुन्नाबाद का वाकया दरपेश आया। गो के उसका मौजूदा हुकूमत तो नहीं थी, लेकिन अब कदरे वहाँ पे कुछ तरक्याती प्रोग्राम भी हो रहे हैं। या आप किस तरह ये देख रहे हो कि आया ये मौजूदा हुकूमत अक़लियतों के मसाइल में इजाफा हुआ है या बहुत कंट्रोल इसने किया है? क्या देखते हैं आप कि ये दौरे हुकूमत कैसा जा रहा है क्रिश्चियंस के लिए, मसीहों के लिए, जिनकी जी जी शमशेद साहब, जब ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बहुत सारे प्रोग्रामों के अंदर, बहुत सारे इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये बात को कई दफा दोहराया है कि हम पाकिस्तान को जना का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और इन्होंने ये बात बिल्कुल कही थी कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम इंसान वो बगैर रंग नस्ल बराबर के शहरी होंगे। ये अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने 2-4 दफा अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है, शहरियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्रिसमस पे या ईस्टर पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आइन जो है पाकिस्तान का वो बराबरी की बात करता है। 2-4 ऐसी शिक्के हैं, उनको निकाल के कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन मसला ये है सोसाइटी के माइंडसेट का। एक ऐसा माइंडसेट जो 72 सालों के अंदर हमने बनाया। इस अदवार में बहुत सारे ऐसे लोग आए, ऐसी हुकूमतें आई, जो हुकूमतों ने पाकिस्तान में बसने वाले इंसानों को मजहब की बुनियाद पर से तकसीम किया। आप देखिए, अक्सर ये हमारे को दोस्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना है। हालांकि ऐसा नहीं है। बेसिकली वो पावर शेयरिंग का इशू था। वो एक सियासी अमल का मसला था कि 2 कौमों को अलग करने के लिए सियासी तौर पे इस तहरीक को शुरू किया गया था। जिन्ना ने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पूरी जो स्ट्रगल थी, सियासी स्ट्रगल, उसमें 33 तकरीरों में मजहबी अक़लियतों के हकूक की बात की है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमतें जब आती हैं वो एक नया फार्मूला लेके आती हैं, वो एक नया मंशूर लेके आती हैं, लेकिन वो मंशूर उनका इलेक्शन से पहले का होता है। लेकिन इलेक्शन के बाद उनके पास वही सिस्टम जो है वो चल रहा होता है, उसी को रिपीट कर रहे होते हैं। और उन्हीं जमातों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजहबी तौर पे अपने आप को एक अलग कौम समझते हैं, एक अलग सिस्टम समझते हैं। और उनके यहाँ ये भी थिंकिंग पाई जाती है कि शायद वो समझते हैं पाकिस्तान जो है एक मजहब की बुनियाद पे बना है। हालांकि पाकिस्तान जो था वो सिर्फ पावर शेयरिंग के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल किया गया था। अदरवाइज मोहम्मद अली जिन्ना एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे, एक ऐसी रियासत का ख्वाब देख रहे थे कि जिस रियासत में तमाम शहरी बराबर होंगे। उन्होंने कह दिया था अब पाकिस्तान बन गया है, अब हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। तो ये बात जो है ये उनकी अपने जो गुफ्तगू में कायदे आज़म ने कई दफा दोहराई है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लियतें और पाकिस्तान के रियासती अदारे, पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की हुकूमतें इस बात को समझती हैं, या वो शायद ये इस बात पे बावर करवाना चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक मजहब के मानने वालों के लिए बना है। ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान तमाम कौमों के लिए है, पाकिस्तान यकसा लोगों के लिए बना है। रही बात आपने जो की है कि मौजूदा गवर्नमेंट की जो तरक्याती काम है या डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक में देने में तो काफी नाकाम है। ओवरऑल पाकिस्तान की गुड गवर्नेंस को मैनेज करने में भी काफी नाकाम है। अब हमें यह देखना है कि ऐसी हुकूमतें जब आती हैं जो गुड गवर्नेंस को मैनेज नहीं कर सकती, वो रियासत बसने वाले इंसानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकती हैं। आपने जैसे फरमाया कि बहुत सारे वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, डिस्क्रिमिनेशन के, बच्चियों के साथ रेप के हैं, दूसरे जो मसाइल जिसकी जो हमारी तफरीक के हवाले से है,
یا سلیبس کے حوالے سے بات کی گئی. یہ سارے مسائل وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں جہاں پہ گورننس میں کمزوری ہو, جہاں پہ ایڈمنسٹریشن میں کمی ہو. آپ دیکھیے آئے روز ہمارے ہاں اخبارات میں اشتہار آتے ہیں جابس کے لیے, اس میں لکھا ہوتا ہے اسپیشلی خاص طور پہ کہ سینیٹری ورکرز کے لیے غیر مسلم اپلائی کر سکتے ہیں. حالانکہ پاکستان کی آرٹیکل 27 کی وائلیشن ہے. ہم نے کئی دفعہ پاکستان کی حکومت کو اس بات پہ باور کروایا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی حکومت کی طرف سے ایسے ذمہ دار بیوروکریٹس کو, ایسے ذمہ دار افسروں کو سزا نہیں ملی. اگر ان کے خلاف آرٹیکل 27 کے چارج لگیں, وائلیشن کے خلاف پرچہ ہو, تو یقیناً 2-4 بیوروکریٹ کو سزا ملے, اس کے بعد سمجھ لگ جائے گی ہم نے ایسا کام نہیں کرنا. لیکن ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں اگنور ہوتی ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کے رائٹس اگنور ہوتے ہیں, ہمارے یہاں لوگوں کی بنیادی مسائل اگنور ہوتے ہیں, ہمارے ہاں لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اگنور ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں ایک براہ میں رکھ کے سوچنے کی, دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو باغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم وہ پاکستان بنائیں جو جناب کی آئیڈیالوجی سے ملتا تھا, جو جناب صاحب نے اپنے شروع کے دنوں میں اپنے افکار میں, اپنی گفتگو میں بڑے واضح طریقے سے بیان کر دیا ہوا ہے. کاشف صاحب, کل یوم اقلیتیں منانے جا رہے ہیں, بہت سارے کرسچن تقریبات بھی ہیں. کیا یہ حکومت کو باور کرانے کی کوشش کریں گی کہ ہم ان حالات میں جو ہمارے ساتھ اس طرح ڈسکریمنیشن, ہماری حالت ایک ستیلے بچوں کی طرح ہے, یہ ملک ریاست ستیلی ماؤں جیسا ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, آپ رویہ چینج کریں, ایسا کہیں آپ دیکھیں گے, آپ سوچتے ہیں کہ ایسی ہمارے لیڈرز ایسی بات کریں گے؟ دیکھیے جی, بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آج تک 72 سالوں میں پاکستان میں رولر پیدا کیے ہیں, ہم نے لیڈر پیدا نہیں کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسیحی ہیں, منارٹی کمیونٹی سے ہیں, ہمارے پاس تو لیڈر آیا ہی نہیں ہے. اگر کوئی لیڈر آیا ہے تو اس نے صرف اپنے خاص مقاصد کے لیے لیڈرشپ کی ہے, اور اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلا گیا. آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے پاس لیڈرز موجود ہیں, وہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہوتے ہیں, جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو ملک سے باہر ہوتے ہیں. اب جب اس طرح کے آپ لیڈرز لے کے آئیں گے, یقیناً ایسے لیڈر جو ہیں آپ کی آواز نہیں بن سکتے. آپ دیکھیے موجودہ آپ کے حکمرانوں میں سے جو مذہبی اقلیتوں کے نمائندے سینٹ پارلیمنٹ کے اندر ہیں, اعلیٰ ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ابھی تک 2 سال کے اندر کیا انہوں نے مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے یا مسیحیوں کے حوالے سے کوئی بل موو کیا ہے؟ کیا انہوں نے مذہبی اقلیتوں حقوق کے حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ ہاں, خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں میجورٹی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, جو مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے لیے بل بھی موو کرتے ہیں, جو ان کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ سوائے ایک خاص مقصود, ایک سوچ کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, اور وہ پارٹی کا حصہ ہے. انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم کوئی جواب دیں, اور وہ اپنی اس لیے جواب دہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم چونکہ ایک سلیکٹو سسٹم سے آئے ہیں, ہمیں اپنی پارٹی کو جواب دینا ہے, ہمیں اپنی پبلک کو, اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو بالکل جواب نہیں دینا. اور یہی اس کی وجہ ہے کہ آج تک ہمارے ہاں مشکلات کا ایک بڑا فقدان ہے, وسائل کا ایک بہت بڑا پہاڑ بنا ہوا ہے, جو ہم اس کو آج تک ٹھیک نہیں کر پائے. کاشف صاحب, آپ وائنڈ اپ پہ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے, ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جاوید بھٹی صاحب ہیں, اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں یوم اقلیت کے حوالے سے. تو ان کے بعد میں فادر ربانی صاحب کو نظامت کے فرائض دوبارہ واپس کروں گا. جی جو ہے صاحب. سر جی تھینک یو صاحب. اپنا برادر سمسن صاحب, پاسٹر مانی صاحب, اور ڈاکٹر عادل صاحب, اور پاسٹر جسٹن صاحب, آپ کی بہت سارا باتیں تو میں نہیں سن پایا, تو میں یعنی کہ کسی وجہ سے ہاسپٹل میں اپوائنٹمنٹ تھی, وہاں پہ تھا, لیکن جو سنا بہت اچھا لگا کہ آپ جو قوم کے بزرگ ہیں, جو قوم کے لیڈر ہیں, آپ نے اچھی باتیں کی. تو کہنے کو تو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن میں چند باتیں یہاں پہ ذکر کروں گا کہ ہم, جہاں تک مجھے خیال ہے کہ ہم یہ سوچتے تھے, ہم نے یہ سنا ہے کہ خدا کی زمین پہ خدا کا قانون ہوگا, اور اچھی بات ہے, لیکن خدا کا قانون تو یہ ہے کہ سب انسانوں سے پیار کیا جائے, سب کو ایک جیسا ہی, یعنی کہ
ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. تو وہ یعنی کہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایک لمبی بات ہے، لیکن چھوٹی بات ہے کہ اگر اس کے بعد مذہب آ گئے، مذہبوں نے انسان کو ڈیوائیڈ کیا، خدا کے ہی لوگ انسانوں کو مذہب نے ڈیوائیڈ کر دیا، اور جیسے بھی یعنی کہ ہسٹری چلتی رہی، تو ہمیں یعنی کہ ہم یہ بھی کہ جو کوئی بھی مذہب جو ہے وہ بھی خدا کے حکم کے، خدا کے جو قانون ہے اس کے خلاف نہیں کہتا. ہر مذہب زیادہ تر یہی کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کیا جائے، انسانوں سے پیار کیا جائے. اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب میں ہے وہ وہاں پہ رہے اور اپنے خدا کا حکم مانے. اور اگر دنیا میں یہ ہر جگہ پہ ہے کہ کہیں پہ کوئی اقلیت میں ہے، کہیں پہ کوئی اکثریت میں ہے، اور ہمارا یہی ہے کہ جہاں پہ بھی اقلیت ہیں وہ اکثریت کو ان کا خیال کرنا چاہیے، اور جہاں پہ وہ اکثریت میں ہے وہاں پہ ان کو اقلیت کا خیال کرنا چاہیے، اور خدا کے اس حکم کو جو ہے اس نے جو دنیا بنائی ہے اس پہ ان کو چلنا چاہیے. اور باقی ہے کہ ہم پوری دنیا کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ جہاں پہ بھی اقلیتیں ہیں وہ اپنے آپ کو خدا سے دور نہ کریں، اور اکثریت ہے ان کو خدا سے دور لے جانے کے لیے کوشش نہ کریں. اور جہاں پہ بھی لوگ خدا کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی چیز ہے، سب نے واپس خدا کے پاس ہی جانا ہے. وہ کسی بھی مذہب میں ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، سب نے واپس خدا کے پاس جانا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ اس طریقے سے کام کریں کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو سکیں کہ ہمیں دنیا میں بھیجا تھا تو ہم ایک اچھا کام کر کے آئے ہیں. جاوید بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا میسج جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ سارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان تک پہنچی ہیں. اور ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو آج کا موضوع ہے بڑا اہم ہے، جس پہ ہم نے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک چینل پہ، اور نظریہ قائد ریاست اور اقلیتیں، اس موضوع پہ جو 2 راؤنڈ ہوئے ہیں اس میں ہم نے غور و خوض کیا. جو ہمارے پینلسٹ ہیں انہوں نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ جو نظریہ قائد تھا وہ مختلف تھا، اور جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان 73 سالوں میں وہ اس نظریے کے تحت نہیں ہوئی، وہ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے. مختلف حکومتیں آئیں، لیکن انہوں نے اتنی سنجیدگی کے ساتھ جو اقلیتیں ہیں اور خاص طور پر مسیحی ہیں ان کے کنٹریبیوشن کے باوجود انہیں اس طرح کے حقوق حاصل نہیں ہوئے. اور جو قیادت ہے اس کے بھی ساتھ ہی بہت سارے کویسچنز ہیں، جیسے کاشف نواب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہماری قیادت ہے وہ اس طرح سنجیدہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری قیادت توانا نہیں ہوگی، چاہے وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، تو ہم کس طرح اپنے حقوق جو ہیں وہ منوا سکیں گے. ہم ایک پیج پر نہیں ہیں، لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور ناانصافی کے جو واقعات ہیں وہ مسلسل ہیں، اور اس میں جو خاص طور پہ جبرن تبدیلی مذہب کے واقعات ہیں، مذہبی تعصب ہے جو مسیحیوں کی اور اقلیتوں کی جان و مال اور املاک وہ جو ہیں محفوظ نہیں ہیں. تو بہت ساری باتیں جو ہیں آج ہم نے ان کو زیر بحث لایا ہے ہم نے. اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو یوم اقلیت 11 اگست کو منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد جو کاشف نواب صاحب نے بڑے واضح طور پہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتائی، اور کہا کہ یہ اس لیے بنایا گیا تاکہ جو ہے اقلیتیں جو ہیں وہ اس روز اپنے مسائل کو دیکھ سکیں اور کہ کس طرح ان کا حل ہے. لیکن عادل گوری صاحب جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے، کیونکہ یہ یوم اقلیت جب کا یہ شروع ہوا ہے تو ہم نے کیا حاصل کیا ہے، کیا فرق پڑا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات ہیں. تو ہم جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہوتے ہیں ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی لاسٹ راؤنڈ ہے، اس میں جو ہمارے پینلسٹ ہیں ہم ان سے ان کا جو لاسٹ میسج جو ہے وہ پوچھیں گے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، جو مختصر جو ہے آج کی ساری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو ہم بڑھتے ہیں جناب عادل گوری صاحب کی طرف. عادل گوری صاحب، آج ساری گفتگو کے بعد آپ کا جو پیغام جو ہے، ٹھیک ہے، جو آپ بالکل چھوٹا، کہ آپ کیا دینا چاہیں گے پیغام؟ جی 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ اس مائنورٹی ڈے پر میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا
کہ اگر آپ پاکستان میں باعزت طریقے سے سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر لیجئے۔ اور دوسرا، اس منارٹی ڈے کے حوالے سے میں حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر تعلیم سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ تحریک پاکستان کے جو گمنام مسیحی ہیروز ہیں، جنہوں نے پاکستان کے قیام کو ممکن بنانے کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں، ان کی خدمات کو نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے، ان کی خدمات کو تاریخ پاکستان اور مطالعہ پاکستان کی درسی کتب میں شامل کیا جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ پاکستان کے بنانے میں ہمارے آباء و اجداد کا بھی اتنا ہی کردار تھا جتنا کہ کسی دوسرے کا، اور اس پاکستان کے ہم اتنے ہی مالک ہیں جتنا کہ کوئی دوسرا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بہت شکریہ۔ کاشف نواز صاحب ایک تو مائک ان میوٹ کر لیجئے، آپ کا کنکلوڈنگ میسج۔ جی بہت شکریہ فادر جی۔ بیسکلی میں آج کے دن 2020 میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے جب محمد علی جناح نے یہ خطاب کیا تھا، تو میں آج کے دن یہ چاہوں گا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ہمارے مسیحی لیڈر ایس پی سنگا آج جہاں پہ پنجاب اسمبلی لاہور کے اندر موجود ہے، اس پرانی اسمبلی کی بلڈنگ کے بالکل باہر ایک گروپ کے ساتھ موجود تھے، اور دوسری طرف ایک گروپ تھا جو انڈیا کی فیور میں، انڈیا کے حق میں نعرے بازی کر رہا تھا۔ تو دوسری طرف جو تھے وہ انڈیا کی فیور میں لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان۔ اسی جگہ پہ موجود ایس پی سنگا نے یہ کہا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ آج ہم یہ پاکستان بنانے کے لیے، بلکہ پاکستان کو جناح کا پاکستان بنانے کے لیے ہم سینے پہ گولی کھانے کو تیار ہیں، لیکن ہم پاکستان کو ایک ایسی ریاست، ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو محمد علی جناح کی بالکل نظر مطابق ہو، جہاں پہ تمام لوگ بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب، عقیدے کے آزاد رہ سکیں، اور ان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق جو پاکستان کا آئین گارنٹی کرتا ہے، جو محمد علی جناح نے بڑے واضح طریقے سے 11 اگست 1947 کو بیان کیا تھا، ہم وہی مانگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت یہ اس بات کو باور کروائے کہ پاکستان جو ہے وہ محمد علی جناح کا پاکستان ہے، کیونکہ اس گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد پاکستان کو محمد علی جناح کا پاکستان بنائیں گے، جہاں پہ تمام انسان برابری کے حقوق ملیں گے۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ 2019 میں جب کل حکومت پاکستان پورے پاکستان میں بڑے بڑے اجتماع کرنے جا رہی ہے، بڑے بڑے پروگرامز ہوئیں گے، بڑے بڑے سیمینارز ہوں گے، ان سیمینارز کے اندر اور ان کی روشنی میں اس بات کا فیصلہ کرے کہ ہم کو 72 سالوں کے بعد پاکستان کو جناح کا پاکستان بنانا ہے۔ جی بہت شکریہ کاشف صاحب۔ پیٹر جان صاحب آپ کا کنکلوڈنگ میسج۔ جی میں سب سے پہلے ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں کہ اس موضوع پہ آپ نے بات کی۔ میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں اس وقت اوورسیز پاکستانی کرسچنز کو، خاص طور پہ جہاں پر پاکستان میں مسیحیوں کے مسائل کے حوالے سے لیڈرشپ کا فقدان ہے، وہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کرسچن جو ہیں وہ ایک بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ اس وقت 11 اگست کے دن کے حوالے سے تقلیدوں کا دن منایا جا رہا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کرسمس یا ایسٹر کے اوپر امبیسیز کے اندر امبیسیز انوائٹ کرتی ہیں چند لوگوں کو یا بلاتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی کنیکشن امبیسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور امبیسیز کی بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں جو بس سب اچھا کا نعرہ مارتے ہیں یا ان کو اپنے ایک ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شعوری بیداری کی بات کرے، ایشوز کی بات کرے، وہ امبیسیز کو نہیں پسند آتا۔ اور ہمارے لوگ بھی یہ کردار ادا نہیں کر پاتے پاکستان سے باہر رہ کے کہ وہاں پر پاکستان امبیسی میں ان ایشوز کو لے جاتے رہیں، اپنے جو معاملات ہیں ان کو اجاگر کرتے رہیں۔ تو یہ وقت آئے گا
کہ ہم اس کی حل کی طرف جائیں گے تاکہ انٹرنیشنلی بھی ہمارا جو ہے وہ ایک پریشر بھی رہے اور ایک اتحاد بھی جو ہے وہ نظر آئے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کرسچن الائنس جو ہے اوپکا اس وقت دنیا بھر میں متحد ہو رہا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو آرگنائز کریں, موبلائز کریں, اور جو ہمارے حقوق ہے پاکستانی اور پاکستان سے باہر جتنے مسیحی ہیں وہ ان کے اندر یہ شعوری بیداری ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ان کے اصل جو حقوق ہیں ان کے لیے ان کو کیسے مدد کرنی ہے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ ایک وقت آئے گا, ہم کوشش کر رہے ہیں اور جلد یہ تبدیلی جو ہے پاکستان کے اندر آئے گی کہ اقلیتیں نہیں رہیں گی, اکثریتیں نہیں رہیں گے, اور قائد اعظم کا جو پاکستان تھا, جو قائد اعظم کے پاکستان کا خواب تھا, اس کی تعبیر ہوگی. اور ہم اسی موقع پر میں کہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد, جشن آزادی مبارک ہو. جی پیٹر جان صاحب بہت شکریہ. اور پاسٹر جسٹن صاحب کائنڈلی اپنا مائک جو ہے اس کو ان میوٹ کیجئے اور اپنا کنکلوڈنگ میسج جو ہے وہ کیا ہے آپ کا. جی میں آج کے دن یہاں پر اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ جب ارباب اختیار صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان جو ہیں, کل یوم اقلیت کے موقع پر تقریبات سے اگر ان کو اپنی مصروفیات سے ٹائم مل گیا اقلیتوں کے لیے تو وہ خطاب فرمائیں, تو خطاب میں وہ اپنے ہی 2 سالہ دور حکومت کے جو کارنامے اقلیتوں کے ساتھ ہوئے یا جو سلوک اقلیتوں کے ساتھ ہوا اسے بالترتیب آپ نے صرف 2 سال کی رپورٹ ہی پیش کر دیں اور آئندہ کے لیے اپنے لیے ایک بہتر راہ نکالنے کے لیے وعدہ کریں کہ ہم نے آج تک 73 سالوں کے اندر پاکستان کے شہریوں کے ساتھ بہت زیادہ نفرت اور بدسلوکی کی ہے. تو آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں اپنے ہی دور حکومت پر نگاہ ڈال کر کہ ہم سے زیادتی ہوئی اور وہ آئندہ کے لیے پاکستان کے اندر رہنے والے باشندوں کو اور بالخصوص اقلیتوں کو حقوق دینے کے لیے اپنے دل کے اندر ارادہ کریں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. ورنہ پاکستان کے مسیحی وہ اوورسیز میں ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں مجبور ہوں گے کہ یوم اقلیت کو یوم سیاہ کے نام سے سیلیبریٹ کیا جائے, کیونکہ اس سے ایک دن کیک کاٹنے سے یا اس طرح کی دل خوش کن باتیں کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا جب تک عملی اقدام نہ کیے جائیں. اور پھر دوبارہ میں پاکستان کے مسیحوں سے, وہ پاکستان کے اندر ہیں یا وہ اوورسیز کے اندر ہیں, ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بیدار ہو جائیں, متحد ہو جائیں, کیونکہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اسی طرح اغوا ہوتی رہیں گی, ہماری بیٹیاں جبری تبدیلی مذہب کا نشانہ بنتی رہیں گی, ہمارے لوگ ان دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے رہیں گے, اور پاکستان کے اندر اسی طرح سے اقلیتوں کی نسل کشی ہوتی رہے گی, اور ہمارے اتنی بڑی آبادی رکھنے والے مسیحوں کو بہت تھوڑا دکھا کر ان کا استحصال کیا جاتا رہے گا. تو خدا ملک پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان کے اندر رہنے والے سب باشندوں کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد. جی بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ جتنے لوگ بھی احباب ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ہم آپ کے مشکور ہیں کیونکہ آپ کی فیڈ بیک جو ہے وہ ہماری مدد کرتی ہے. جو نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک چینل ہے, جیسا شروع میں بھی بتایا گیا کہ ایک ایسا چینل ہے جو کہ عوام میں بڑی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے, اور بہت سارے لوگ ہمیں فون کر کے فیڈ بیک دیتے ہیں. تو ہم آپ کے مشکور ہیں, اور بہت تعداد میں آپ لوگ ہمیں واچ کرتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا, اور جو ہماری ویورشپ ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم امن کے خواہاں ہیں. ہم ایسے پروگرام کرنا چاہتے ہیں جس میں مذاہب جو ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی ہو, ہمارے فاصلے جو ہیں وہ کم ہوں, اور جو ہمارے حقوق جو سلب کیے جاتے ہیں ہم ایسے ایشوز پر بات کریں جن سے ہم آگے بڑھ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ بہت جاندار رہی, اور جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے تھے وہ اپنی فیڈ بیک بھی دے رہے تھے اور بعد میں بھی اس کو دیکھیں گے. تو میں جناب سیمسن جاوید صاحب, نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک, اور جاوید بھٹی جنہوں نے آج گفتگو بھی
उनकी तरफ से, और अपनी तरफ से शकील डेविड जो हैं वो कंट्रोल रूम में हमारे साथ होता है, उनकी तरफ से, और हमारी सारी पूरी टीम की तरफ से आप सब के मशकूर हैं। ख़ासतौर पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनमें जनाब आदिल गौरी साहब जो चेयरमैन तहरीक बेदारी हैं जो सियालकोट से हमारे साथ शामिल हैं, और काशिफ नवाब साहब समाजी कारकुन लाहौर से, पीटर जॉन समाजी कारकुन हैं वो यूएसए से हमारे साथ थे, और पास्टर जस्टिन भट्टी साहब इटली से जो सीनियर वाइस चेयरमैन है ओपीसीए के। हम आपके मशकूर हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारे जो प्रोग्राम हैं जब हम आपको बुलाएंगे तो आप उसमें शामिल होंगे। और अभी हम बढ़ते हैं जनाब सैमसन जावेद साहब की तरफ। जी सैमसन साहब। जी बहुत शुक्रिया। और सैमसन साहब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी हाँ जी, पहले तो ये मैसेज है कि जो फाइनेंशियल तौर पे जब हम मजबूत होंगे तो आगे बेहतर बढ़ेंगे। तो अपनी कौम से जितने भी अक़लीतें हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आपस में छोटे से प्रोग्राम रखें, छोटे ग्रुपों में आप अपनी कौम की बेहतरी करें ताकि आप लोगों में खुद इत्मीदी हो और आप आगे बढ़ सके और आपस में प्यार पैदा करें। और दूसरा ये कि अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से और उनकी काबीना से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती। मदीना की रियासत जो है वो एक दिन में नहीं बन सकती। तो उससे पहले है कि मदीना की रियासत बनने से पहले आप पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएँ, तो मदीना की रियासत खुद बहुत बन जाएगी। तो मेरी दरख्वास्त है कि दूसरे लोग भी इस चीज़ पे इसके लिए सोचें और अपनी वज़ीर-ए-आज़म को और पूरी काबीना को अपनी दुआओं में याद करें और ताकि वो ये काम है वो कर सकें। और मेरी तरफ से जितने भी अक़लियत के कल प्रोग्राम होने उनके लिए मैं दुआगो हूँ कि सारे प्रोग्राम अच्छे हों और अच्छे फ़ैसले किए जाएँ, और गवर्नमेंट जो हमारी है वो भी ये सोचे कि हमने अपनी अक़लियतों के लिए क्या करना है, ताकि जो नमूना ये यहाँ पे करेंगे वो दूसरे मुल्कों में जहाँ पे दूसरे लोग अक़लियत में हैं वो उनके साथ कर सकें, ताकि मदीना की रियासत जो है वो दोबारा से यानी कि पूरी दुनिया में मुनज़्ज़म हो सके। तो मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। खुदा हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने भी कहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं प्यार और मोहब्बत और शहरी फिर उसी तरह जहाँ किसी वक्त हुआ करते थे, प्यार और मोहब्बत में रहा करते थे, तो हमें कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को बनाना है, उसके फरमूदात को सामने लाना है, तभी जाके हम यौम अक़लियत मनाने के काबिल होंगे। और जब अमन होता है, शांति होती है, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, वहाँ यौम अक़लियत की मनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम यौम अक़लियत रखें। वहाँ पे जश्न आज़ादी होती है और वो 14 अगस्त हमारा जश्न आज़ादी का दिन है। मैं बहुत शुक्रिया आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे साथ नाज़रीन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर कहूँगा कि आपको कोई भी ऐसा नुक्ता नज़र आता है जिस पे हम अभी तक बात नहीं कर सके, तो हमारे इनबॉक्स में आप फादर मानी साहब को फीडबैक दे सकते हैं, जावेद भट्टी साहब को दे सकते हैं, बहुत सारे हमारे नुमाइंदे पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड में हैं, वो हमें बराह रास्त जो है हमारे इनबॉक्स में दे सकते हैं, बजाय कोई इश्तहारात के ज़रिए कोई इश्तहारात का जो है रास्ता अपनाएं। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, इन दुआओं के साथ कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और शांति लाए, फिर प्यार और मोहब्बत, फिर अमन की फाख्ता जो है वो आज़ादी से वहाँ घूम सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखें और सबका ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का। जी, ये धरती फिर माँ जैसी हो जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।